شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پی لو۔ جامن کھانے سے پیشاب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پیشاب اگر پیلے رنگ کا آتا ہے تو یہ تندرستی کی علامت ہے۔ اگر پیشاب سرخ رنگ کا آتا ہے تو یرکان کی بیماری ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا ہے تو بینگن کا سالن کھایا کرو۔ سردیوں میں مونگ پھلی کھانا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ مونگ کی دال کھانا پیٹ کی چربی کم کرتی ہے۔ ٹی بی کی مرض ہو تو خالی پیٹ چند دانے کشمش کے کھا لیا کرو۔ مالٹے کا جوس ہڈیوں کو کمزور ہونے سے روکتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھانے سے جوڑ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے ایک سیب کا استعمال ہڈیاں مضبوط رکھتا ہے۔ توری کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ گرین ٹی پینے سے پیٹ کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ پالک کا جوس پینے سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ نہاتے وقت گنگنانے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے میٹھی چیز کھا لیں، نیند اچھی آئے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو ناریل کا پانی پی لو۔ اگر پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہو تو ادرک کا ٹکڑا چبا لو۔ مکھانے کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ باتھ روم میں چند پودینے کے پتے رکھ دیں، گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی۔ صبح آنکھ جلدی نہ کھلتی ہو تو رات کو فجر کی نماز کی نیت کر کے سویا کریں۔ برتن دھوتے وقت لیموں کا ٹکڑا استعمال کرو، برتن جلدی صاف ہو جائیں گے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو دودھ میں گڑ ڈال کر کھا لو۔ فالسے کے استعمال سے معدے میں گرمی نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پھٹکڑی پانی میں ڈال کر نہاؤ، پورا دن بدن خوبصورت ہو جائے گا۔ حمل کے دوران ساگو دانہ پکا کر کھانے سے حمل گرنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اگر ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن رہتی ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا بدن میں موٹاپا لاتا ہے۔ ہلدی اور شہد مکس کھانے سے زکام رک جاتا ہے۔ لیموں کا قہوہ بنا کر چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو کالے چنے دودھ میں ابال کر کھایا کرو۔ جس کا معدہ کمزور ہو خالی پیٹ وہ نہا لے۔ زمین سے ہمیشہ بغیر سہارے کے اٹھنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیری کے درخت کی جڑ میں شہد ڈال دو، بیر میٹھے لگیں گے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ نہارمو لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ گرین ٹی والے پانی سے بال دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو پپیتے کے بیج چباؤ۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کے چند پتے چبانے سے سر درد میں آرام مل جاتا ہے۔ گردے خراب ہوں تو خالی پیٹ ناشپاتی کا جوس پیا کرو۔ چینی اور گلیسرین ملا کر ناک پر لگانے سے ناک کے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دبلا پن آتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ الٹا لیٹنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ فرحانہ ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ جلدی اس کی نیک نامی کے چرچے پورے محلے میں ہونے لگے کہ لڑکی بڑی شریف اتوار کی مالک ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے میں فرحانہ کی بڑی تعریفیں سن چکا تھا۔ میری والدہ کو فرحانہ اتنی پسند آئی کہ وہ کہنے لگی کہ میری تو خواہش ہے کہ فرحانہ میری بہو بنے۔ وہ میرے گھر میں آ گئی تو میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔
اپنی والدہ کے منہ سے ایک لڑکی کی اس قسم کی اور نیک عادات کی اتنی تعریفیں سن کر تو مجھے بھی خواہش ہونے لگی کہ میری بیوی ایسی لڑکی ہو۔ میری والدہ نے فرحانہ کے والدین سے میرے لیے رشتہ مانگا تو انہوں نے رضامندی دے دی۔ میں بہت ہی خوش تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے ایک نظر اسے دیکھوں، لیکن جب میں نے اپنی خواہش اپنی والدہ کے سامنے رکھی تو میری والدہ کہنے لگی وہ بہت ہی باپردہ لڑکی ہے، اس کے گھر والے بھی مذہبی قسم کے ہیں، تصویر مانگنے پر بھی کہیں اعتراض ہی نہ کریں گے۔ میں تو ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا تھا۔ 3 ماہ بعد شادی تھی اور اس 3 ماہ میں جانتا تھا کہ فرحانہ کی ایک جھلک بھی دیکھنا مجھے نصیب نہ ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے تابیاں فرحانہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری امی جب بھی ان کے گھر سے ہو کر آتی تو اس کی تعریفیں کرنے لگتی کہ آج تو فرحانہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، اس نے بڑے مزے کی چائے بنائی تھی، کھانا کھائے بغیر مجھے آنے بھی نہ دیا، اس کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ ہے۔ یہ سب سن کر غائبانہ طور پر مجھے اپنی منگیتر سے شدید محبت ہو چکی تھی، اس لیے شادی کی رات تو میری بے تابیاں پوری شدت سے آب و تاب پر تھی۔ میرے جذبات میرے اندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ شادی حال بھی میرے سسرال والوں نے ایسا ارینج کیا تھا کہ خواتین کا الگ انتظام تھا اور مردوں کا الگ۔ رخصتی تک میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، اور رخصتی پر بھی اس کے اوپر لمبی چوڑی سی چادر اوڑی گئی تھی کہ وہ پوری کی پوری چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے ہمراہ ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری بہنیں اسے کمرے میں لے کر گئی اور میرے دوست مجھے لے کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس وقت تنہائی کا متمنی ہوں۔ بیوی کے علاوہ تو مجھے آج کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن دوست جان چھوڑنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ بامشکل ساری رسموں سے جان چھڑوا کر رات کے 12 بجے مجھے کمرے میں جانا نصیب ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو گلاب اور کلیوں کی مسرور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی میری دلہن میری آمد پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ پہلی نظر اس کے سفید دودھیا پاؤں پر پڑی جس پر لگی مہندی کے میرے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا۔ دوسری نظر میری اس کے خوبصورت مومی ہاتھوں پر پڑی تھی جس پر سرخ رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں مہندی کے نقش و نگار اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھے۔ بس چہرہ اب تک گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ میں دھیرے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں میرے اختیار سے باہر تھی۔ خود بخود میرے چہرے پر دل فریب سی مسکان آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ 3 ماہ میں نے بس فرحانہ کے تصور ہی تو باندھے تھے، اب تک دیکھا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن میرے بیٹھتے ہی وہ اچھل کر کچھ پیچھے سے ہٹی تھی۔ مجھے اس کی حرکت پر حیرت ہوئی، لیکن شاید وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرے تصور سے بھی بڑھ کر، لیکن اس سے زیادہ نروس بھی لگ رہی تھی۔ ویسے تو آج کل کے دور کی لڑکیاں اتنی زیادہ شرماتی نہیں، لیکن فرحانہ جیسی لڑکی سے میں یہ امید رکھ سکتا تھا، کیونکہ اپنی والدہ سے منہ سے جو تعریفیں میں نے سنی تھی ان میں شرم و حیا کا ہونا بھی شامل تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے رونمائی کی انگوٹھی پہناتا، وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے آہستہ سے کھینچنے لگی۔ میں نے کہا، تم میرے تصور سے زیادہ حسین ہو۔ 3 ماہ میں نے تمہیں بنا دیکھے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ میں نے اپنی بےتابیوں کا ذکر فرحانہ سے کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے میں اس کی تعریف کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ بلش ہوتی یا شرماتی، وہ تو گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت میک اپ میں بھی مجھے پیلی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کا تنفس بڑی تیزی سے چل رہا تھا اور اس کی اس کیفیت کو سمجھ میں نہیں پا رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایسی بھی کیا جھجک لڑکیاں تو اس رات کے بہت سے خواب سجائے پیا کے آنگن میں قدم رکھتی ہیں۔ میری خواہش تھی کہ اپنی بیوی کا زیور میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ماتھے پر لگے جھمر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، میں خود اتار لوں گی۔ مجھے اس کا رویہ کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں فرحانہ، میری خواہش ہے کہ یہ کام میں کروں۔ آج کے دن تو تمہاری خدمت میں اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں، پھر ساری زندگی تم نے ہی تو میری خدمت کرنی ہے۔ بجائے میری بات پر خوش ہونے کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بس اپنے گھر سے جدا ہونے کا غم ہے۔
میں اس کی ہچکچاہٹ اب سمجھا تھا۔ بہرحال پہلی رات کی جھجک فرحانہ میں کچھ زیادہ ہی تھی، لیکن میری وہ رات بے حد حسین گزری تھی۔ میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ یکدم میری آنکھ کھلی تھی۔ نیند کا میں شروع سے ہی کچا تھا، ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جایا کرتی۔ نیند کی غنودگی میں نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سسکیوں کی آواز بتدریج مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا، سامنے فرحانہ جائے نماز بچھائے دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ اس اندھیرے میں مجھے اس کا سفید دوپٹے میں لپٹا ہوا وجود دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی کھڑکی کے باہر میری نظر گئی تو باہر تو گھپ اندھیرا تھا۔ فرحانہ سسکیاں سے رو رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ فجر کی اذانیں تو 5:30 بجے شروع ہوتی تھی۔ اس وقت وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ اس وقت تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میرے دل میں فرحانہ کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ 5 وقت کی نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی تھی۔ چلو نماز پڑھنا تو مجھے سمجھ میں آتا تھا، لیکن سسکیوں سے رونا میری عقل سے باہر تھا۔ اسے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے، خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی زندگی کی بہترین ابتدا ہوئی تھی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کے سسکیوں نے مجھے پریشان کیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تکیہ درست کیا اور بیڈ کے کراؤں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فرحانہ شاید میرے جاگ جانے سے ناواقف تھی، اس لیے دعا کرتے کرتے اس کی آواز کچھ بلند ہوتی گئی، جو کہ میرے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ جو بات وہ رب کے حضور کہہ رہی تھی، اس نے تو مجھے کچھ پل کے لیے حواس باختہ کر دیا تھا۔ کہنے لگی، اے اللہ، مجھ سے رات کو گناہ ہو گیا ہے، مجھے اس گناہ کی معافی دے دے۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو اس کی بات سن کر ہی سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے، مگر پھر سے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ رات کو اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی معافی وہ یوں رو کے مانگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے حواس باختہ ہونے لگے۔ آخر میری بیوی نے رات کو ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کا خوف تو اسے اس وقت ہونا چاہیے تھا اگر وہ مجھے حق زوجیت ادا کرنے دیتی۔ پھر گناہ؟ مجھے لگا جیسے میرا دماغ سائنسیں کرنے لگا ہو۔ میرا دماغ کام کرنا بند ہونے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے۔ کیا اس کی شادی اس کی رضامندی سے نہیں ہوئی، اس لیے اسے یہ سب گناہ لگ رہا ہے؟ اس کے بعد ایک وسوسہ میری جان نکالے ہوئے تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی فرحانہ کی سسکیاں بند ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھ دی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اور اپنی جانیں متوجہ پا کر وہ گھبرائی تھی۔ جھجک کر مجھ سے کہنے لگی، آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں اس وقت سنجیدہ تھا۔ دھیرے دھیرے وہ چلتے ہوئے میرے قریب آ گئی اور بیڈ پر فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ فرحانہ رو کیوں رہی تھی؟ میری بات پر اس نے نظریں چرائی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا دیا۔ اب اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، بس مجھے عادت ہے، میں دعا مانگتی ہوں ایسے ہی روتی ہوں، اس لیے میری سسکیوں سے اور رونے سے پریشان مت ہوا کریں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہونے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ میں نے اپنی جانب زور سے کھینچا تو وہ میرے قریب ہو گئی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ کیا گناہ کیا ہے تم نے؟ کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو؟ مجھے میری بات پر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ میرا لہجہ اس وقت سخت تھا، میری آنکھوں میں غصہ آیا تھا۔ جو بات میرے کانوں نے سنی کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی۔ کس گناہ کی بات وہ کر رہی تھی؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر میرے ہاتھ سے پیچھے کیا اور کہنے لگے، آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئے۔ مجھے اس کی اس حرکت سے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، فرحانہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر لیٹو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے اور نہ ہی میں سونا چاہتا ہوں، اور نہ میں تمہیں سونے دوں گا۔ جلدی سے ادھر آؤ، میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ وہ مجھ سے جھجک رہی تھی اور مجھے اس وقت اس کی اور ادا پر بھی زیادہ پیار آ رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ میرا ارادہ سمجھ گئی۔
میری بات کو سمجھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت پھر سے پھیکی پڑنے لگی۔ بار بار وہ انگلیاں چٹک رہی تھی، جیسے کہ سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں بیڈ سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا صوفے تک پہنچا، اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا وہ مجھ سے کترانے لگی، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ شادی کے شروع کے دن تھے اور ان دنوں میں تو بیوی کی سنگت ہی بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ دعا میں کچھ اور کہہ رہی ہوگی، میرے ہی سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن اگلی رات پھر یہی ہوا۔ وہ رات کے وقت جیسے ہی میں نے اپنا حق وصول کیا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے اور جلدی سے غسل کرنے کے لیے وہ واش روم میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے کہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں، اور وہ بے بس مجبور، جیسے کہ اس رشتے میں اس کی اپنی کوئی رضامندی شامل بھی نہ ہو۔ یہ بات ایک مرد ہوتے ہوئے مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ ایک بار تو میں نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تھے۔ وہ مسلسل میری قربت سے گھبرا رہی تھی اور وہ شرمایا نہیں تھا۔ یہ تو کچھ اور ہی تھا، ایک دم میں اسے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا، کیونکہ میری محبت کا جواب اب تک اس نے محبت سے نہیں دیا تھا۔ جب بھی میں قریب آنے کی کوشش کرتا، ایک اکتاہٹ اس پر سوار ہوتی تھی، مجھ سے کترانا، مجھ سے گھبرانا، خود کو مجھ سے پیچھے کرنا۔ سارا وقت وہ اسی میں گزار دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی اذیت سے گزر رہی ہے۔ کیا میرا رشتہ اس کے لیے اذیت تھا؟ اگر تھا تو کیوں؟ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کا ایسا رویہ ہرگز نہیں۔ میں فوراً اسے بیڈ سے اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ مجھے محبت کے بدلے فرحانہ کی محبت چاہیے تھی، نہ کہ اکتاہٹ۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں یہی سوچتا رہا کہ آخر فرحانہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ پورا ایک ہفتہ میں دوبارہ فرحانہ کے پاس نہیں آیا، اور اس نے بھی مجھے ایک بار منانے کی کوشش نہیں کی۔ ہر روز وہ رات کو روتی اور نہ جانے کس گناہ کی معافی مانگتی تھی۔ اب تو میری برداشت جیسے جواب دینے لگی تھی۔ ایک بار وہ جائے نماز پر رو رہی تھی کہ میں اس کے پاس اٹھ کر جائے نماز پر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت وہ وضو کی حالت میں ہے، وہ جائے نماز پر ہے، اس لیے مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گی، کیونکہ جب بھی میں اس کے رونے کی وجہ پوچھتا وہ ٹال جاتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم کس چیز کی توبہ مانگتی ہو؟ جب بھی میں تم سے پوچھتا ہوں تم ٹال جاتی ہو، لیکن آج تم جائے نماز پر بیٹھی ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ کیوں روتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن کر میں فرحانہ پر جتنا بھی غصہ آتا تھا کم تھا۔ میں نے کہا، کس سے زنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ سے۔ وہ اس وقت مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی ٹرانس میں تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ پھر سامنے جائے نماز پر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، میں نے اپنے شوہر سے زنا کیا ہے، میں پاک نہیں ہوں، میں ناپاک ہو چکی ہوں، اے اللہ تو مجھے پاک کر دے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ جو کچھ اس نے کہا تھا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کیا وہ پاگل تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ جائز رشتے جوڑنے کو زنا جیسے گناہ کا نام دے رہی تھی؟ میں نے فرحانہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ مجھے کب زنا کیا ہے تم نے؟ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگ چکی تھی، لیکن وہ شاید اب اپنے وزن سے باہر تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور ہمارے بیچ قائم ہونے والا رشتہ ہر طرح سے جائز ہے۔ تم کیوں اسے زنا کا نام دے رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ جائے نماز سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، آپ میرے پاس مت آنا، آپ میرے پاس مت آیا کریں، مجھے اپنا وجود گنہگار لگتا ہے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے، پلیز مجھ سے دور رہا کریں۔ وہ روئے جا رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لانچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا کہ کیسے وہ میرے رشتے پر گناہ کا ٹھپا لگا سکتی تھی۔ اتنی ناسمجھ تو وہ نہ تھی، نہ ہی وہ کم عمر تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے یوں لانچ میں بیٹھا دیکھ کر میری والدہ جو اپنے کمرے میں تہجد کے لیے باہر نکلی تھی، مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ پھر کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔
یہ سن کر میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئی، مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ کہنے لگی شاید وہ نماز یا قرآن زیادہ پڑھتی ہے، اسے پاک رہنے کی عادت ہے اس لیے وہ کہہ دیا ہوگا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بات نہیں، بات بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک بار میں نے اپنی بیوی کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا، مگر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے فون فوراً سے بند کر دیا تھا۔ اگر فرحانہ اپنے والدین سے فون پر بات کر بھی رہی تھی تو میرے آنے پر اس نے فون اپنا کیوں بند کیا تھا؟ بات وہ جاری بھی رکھ سکتی تھی، اسی طرح وہ بات بات پر یوں چونک جاتی کہ جیسے ذہنی طور پر یہاں موجود بھی نہ ہو۔ میں پوچھتا کیا ہوا تو نفی میں سر ہلا دیتی۔ مجھے اب فرحانہ پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ اب آئے روز میکے جانے لگی تھی، جب میکے سے واپس آتی تو آنکھیں رو رو کے اس کی سوجی ہوتی، اور وجہ وہ مجھے بتاتی بھی نہ تھی۔ لیکن ایک بار میں نے فرحانہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں کسی دوست سے ملنے ہوٹل میں گیا تھا، جہاں میں نے فرحانہ کو ایک لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر تو میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ کیسے ایک کمرے میں جا سکتی تھی؟ میرا جی تو چاہا تھا کہ دروازہ زور سے بجا دوں، لیکن میں اپنی بیوی کا تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے گھر چلا گیا۔ گھر آیا تو امی کھانا بنا رہی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ فرحانہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے والدین سے فرحانہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میری والدہ کہنے لگی میکے گئی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ فرحانہ والدہ کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں، اس لیے ان سے ملنے گئی ہیں، کچھ دیر کے بعد فرحانہ واپس آئے گی۔ اب بھی آنکھیں اس کی نم تھی۔ میری والدہ نے اسے پوچھا اس کی والدہ سب کیسی ہیں؟ تو کہنے لگی اب بہتر ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ میرے اندر تو اس وقت آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور فرحانہ سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی اپنی امی کے گھر تھی۔ میں نے فرحانہ کے جھوٹ پر چلا کر کہا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں خود ہوٹل کے کمرے میں ایک غیر مرد کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ میں نے غضب ناک لہجے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکا اس کا شوہر تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا سا گیا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ وہ رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، حماد سے اس کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور پھر دوستی اس کی محبت میں بدل گئی۔ لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ ابھی جاب لیس ہے، اس لیے جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی وہ فرحانہ کے گھر رشتہ نہیں لا سکتا اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتا ہے۔ فرحانہ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور اس سے خفیہ نکاح کر دیا، لیکن اس لڑکے نے نوکری لگنے کے بعد بھی فرحانہ کا رشتہ نہیں بھیجا۔ پھر میرا رشتہ فرحانہ کے ساتھ طے ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ فرحانہ کو طلاق دے دے کیونکہ چند دن کے بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اپنے پہلے نکاح کا بتا سکتی ہے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا اور فرحانہ کا مجھ سے نکاح ہو گیا۔ اس حساب سے تو واقعی میں میرے نکاح میں نہ تھی اور ہمارا رشتہ زنا میں تھا۔ میں نے اس لڑکے کا پتہ پوچھا اور اس سے خود ملنے چلا گیا، کیونکہ اب وہ فرحانہ سے آئے روز پیسے مانگنے لگا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے بہت مارا، اسے کہا کہ اگر اس نے فرحانہ کو طلاق نہ دی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکا ڈر گیا، اس لیے اس نے فرحانہ کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہوتے ہی میں نے فرحانہ سے دوبارہ نکاح کر لیا اور اس کی اس بات پر پردہ بھی ڈال لیا، کیونکہ فرحانہ عزت تو میری تھی، لیکن لڑکیوں کو ایسے قدم جذبات میں آ کر نہیں اٹھانے چاہیے۔ اللہ سب کو ہمیشہ ہدایت دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔